قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين محمد عربی آبروِ ہر دو سرا است کسے کے خاک درش نیست خاک پر سر او ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در دامن گوشہ دامان اوست در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروِ ما زنام مصطفیٰ است حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام معززین علاقہ مصباح مکرم آج دی یہ خوبصورت نشست مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیار دے اندر سجائی گئی ساری خوش بختی ایسا اپنی زندگی دی ایک تاریخ قرار ایک بار پھر ذکر مصطفیٰ نہ روشن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ دی برکت مالا سنسار نمالا بال فرمائے حضرات گرامی وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں اس مختصر جی حاضری ہے محمد عربی آبروِ ہر دو سرا است حضرت اقبال نے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر زمانے کے لیے عزت ہیں ہر زمانے کی عزت ہیں اور دوسرے مقام پہ اقبال کی روح تڑپی فرمایا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروِ ما زنام مصطفیٰ است اگر بندہ مومن کا دل چیر کے دیکھو تو اس دل میں سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ کی ہوگی آبروِ ما زنام مصطفیٰ است آج اگر ہماری آبرو سلامت ہے ہماری عزت کی پگڑیاں سلامت ہیں تو یہ بھی مصطفیٰ کی محبت کا صدقہ ہے حضور کا وسیلہ ہے وگرنہ ہمارے اعمال اس قدر نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جاتے تو محمد عربی آبروِ ہر دو سرا است کسے کے خاک درش نیست خاک پر سرے او آپ فرماتے ہیں وہ جو میرے مصطفیٰ کے در کی خاک نہیں ہے اس کے سر پہ خاک ہو بندے کی عزت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ بندہ مصطفیٰ کے دربار کی خاک بن جائے یہی اس کے لیے عزت کا معیار ہے بہتری کا معیار ہے عظمت کا نشان ہے حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ مجاہد ختم نبوت جب مصطفیٰ کے دربار پہ پہنچے تو آپ بڑی اونچی پگڑی باندھا کرتے تھے بڑی شملے والی بہت بڑا خوبصورت ترہ ہوتا قد بھی بڑا خوبصورت تھا داڑھی مبارک بھی سینہ بڑا بلند تھا وسیع تھا کشادہ تھا بڑے خوبصورت جوان تھے جب مصطفیٰ کے دربار پہ پہنچے تو کسی نے کہا نیازی صاحب آپ کا غرور یہاں آ کر بھی نہیں ٹوٹا آپ یہاں بھی غرور کے ساتھ پگڑی سجا کے بیٹھے ہیں یہ تو وہ دربار ہے جہاں پہ بڑے بڑے آ کر پگڑیاں اتار دیتے ہیں حضرت نیازی نے جو جواب دیا خدا کی قسم سونے کے قلم سے لکھا جائے پھر بھی قیمت پوری نہیں ہوتی فرمائے یہی تو نیازی بتانے آیا ہے یہ وہ پگڑی ہے جو کسی فرعون کے سامنے نہ جھک سکی حکومت وقت اس کو نہ جھکا سکی کسی دنیا دار جاگیردار کے سامنے یہ عزت والا ترہ نہ جھک سکا آج نیازی مصطفیٰ کے قدموں میں ترہ سمیت جھکنے والا ہے یہ پگڑی آج مصطفیٰ کے دربار میں جھک جائے گی یہی میری عزت کا معیار ہے میں اس دربار سے عزت کی سند لینے آیا ہوں اس لیے شاعر نے کہا تھا میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے اور اس نے آگے بڑا خوبصورت تصور دیا وہ فرماتے ہیں سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے یہ ہر نوجوان کے دل کی آواز ہے سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے
سر اس لیے اونچے سردار سے نسبتی ہے، ہو خاک مگر عالم انوار سے نسبتی ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبتی ہے، کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ آج میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے بھی یہ محفل سجا کر یہی دعویٰ کیا، یہی اعلان کیا، ہم کچھ بھی نہیں لیکن یہ نسبت سلامت رکھنے کے لیے آج اپنے گھر کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ بس مشن یہ ہے ہمارا بھی نام مصطفیٰ کے غلاموں میں آ جائے۔ حضرات گرامی، مصطفیٰ کی عزت پہ پہرہ دینا، حضور کی عزت پہ حرف نہ آنے دینا، یہ بندہ مومن کا شیوہ رہا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، جن کو دنیا اعلیٰ حضرت بھی کہتی ہے، اپنی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، باہر سے کسی عیسائی نے پیغام بھیجا، جناب میں آپ کی مسجد میں آ کر مجمع عام میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آئے مجمع عام میں سوال کرے۔ وہ عیسائی آیا، اس نے کہا جناب ایک بندہ راستے میں بھول جاتا ہے، جنگل کا ماحول ہے، آگے سڑک کے کنارے پر ایک بندہ سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے، آپ بتائیے جو بھولنے والا ہے وہ سوئے ہوئے سے راستہ پوچھے گا، جاگنے والے سے پوچھے گا؟ اور سوال تو بڑا سمپل تھا، بھئی جو جاگ رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسے قریب بلایا، اس کے کان میں کوئی بات کی، مطمئن ہو کر وہ چلا گیا۔ بعد میں غلاموں نے عرض کیا حضور یہ تو بات غلط ہے، سوال مجمع عام میں تھا تو جواب بھی آپ کھلے عام دیتے، یہ کیا ہوا؟ جواب آپ نے چپکے سے دے دیا۔ سوال تو بڑا سمپل سا تھا کہ راستہ بھولنے والا راستہ پوچھے گا اس سے، جو جاگ رہا ہے جو سو رہا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا بھائی تم نہیں سمجھتے، میں نبی کا غلام تو سمجھ رہا ہوں، اس میں بڑی حکمت ہے۔ وہ کیا جناب والا، وہ عیسائی تھا، وہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا تمہارے نبی تو سو رہے ہیں، ہمارے نبی چوتھے آسمان پہ جاگ رہے ہیں، پر رفعہ اللہ الیہ، تو آج تمہیں اگر ہدایت کا راستہ پوچھنا ہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا چاہیے۔ تو میں نے اسے جواب دیا او بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جو جاگ رہا ہے شاید وہ خود بھٹکا ہوا ہو، وہ سونے والے کا انتظار کر رہا ہو، ادب سے جگا نہ رہا ہو۔ میں نے جواب دے کر اس کا منہ بند کر دیا ہے تاکہ وہ اعتراض نہ کرے۔ میں نے کہا قیامت تک اگر کوئی راستہ بتانے والا ہے تو ہمارا کلال بتانے والا ہے۔ اس دنیا میں اب قیامت تک کوئی اور آ ہی نہیں سکتا جس سے راستہ پوچھا جا سکتا ہو۔ وہ چپکے سے میرے نبی پہ اعتراض کرنا چاہتا تھا، نبی کے غلام نے چپکے سے جواب دے دیا ہے، اس کے منہ پہ زوردار خاموشی سے تانچا مارا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے ہو خاک مگر عالم انوار سے نسبتی ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار جس کو نسبت کہہ دے سرکار نسبتی ہے، سر اس لیے اونچے ہے سردار سے نسبتی ہے، بسم اللہ
نبی سہارا ہو، سر جھک نہیں سکتے سر معاشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے۔ آج میں اپنے چھوٹے بیٹے کو کہہ رہا تھا، بیٹا آج رات میں نے محفل پہ جانا ہے، تو نعت خوان کہتے ہیں مجھے فلاں کی فرمائش ہے، فلاں کی، تو میرا چھوٹا معصوم بچہ اس نے مجھے فرمائش کی، ابو تو سب تقیق تے بہنا ہے، راتی یہ تقیق کرنی ہے، کیڑی جی جیڑے اے قرآن نورانی شیشہ۔ تو میں نے کہا ایک بچے کی فرمائش پوری کرنی چاہیے، اگر وہ محفل میں نہیں تو کیا ہوا، وہ تو بستر پہ لیٹ کے آرام کر رہا ہے، لیکن اس کی معصوم سی فرمائش میں چاہتا ہوں پوری کر دوں تاکہ وہ معصوم بھی مجھ پہ راضی پوچھے گا ابو جی آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ اب جو یہ قرآن نورانی شیعہ سننا چاہتے ہیں نہ کہہ دیں سبحان اللہ، یہ میرے چھوٹے بچے کی فرمائش ہے۔ میں نے کہا تو نے کہاں سنا؟ ابو جی تو سب موبائل دے نہ پڑھتے بیٹھے، اس نے کہ ریکارڈنگ سن لی تو وہ کہتا ہے یہ پڑھنا۔ اب دیکھیں بچوں کو بھی سمجھ لگتی ہے کہ ابو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے جو پڑھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہوشیار رہا کریں، آپ کے بچے سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کی فرمائش سے بڑا سبق حاصل کیا۔ میں نے کہا ایک والد کو اپنی اولاد کے سامنے کہنے سے پہلے، حکم دینے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں اس کے لیے نمونہ ہوں، جو میں کر رہا ہوں اس کی تختی، اس کے دل کی تختی پہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ قرآن نورانی شیشہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تو حضرات گرامی یہ قرآن کریم کے بارے میں ایک بات ہے، میں یہ کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شاعر نے کہا اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا کسے غین پڑھیا، پر جو کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ جیویں نیزے تے سخی حسین، پر جو کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ جیویں نیزے تے سخی حسین۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لارب کتاب میں سے چند کلمات طیبات پڑھے۔ ارشاد باری تعالی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب انسان نمونے کا محتاج ہے، آپ کمرہ بنائیں، آپ کوئی روڈ بنائیں، آپ کوئی ادارہ بنائیں، اس سے پہلے نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ انجینئر کے پاس جا کے نقشہ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کمرہ بنانا ہے۔ حضرات ہم نمونے کے بغیر ایک اینٹ بھی لگائیں تو فضول جائے گی۔ تو زندگی گزارنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے نمونہ دے دیا ہے، حالانکہ نمونے پہلے بھی تھے۔ ایک گھر میں باپ اپنی اولاد کے لیے نمونہ ہے، استاد اپنی پوری کلاس کے لیے نمونہ ہے، مرشد گرامی اپنے پورے حلقہ احباب کے لیے، اپنے محبین متعلقین کے لیے نمونہ ہے۔ جیسا والد کرے گا ویسا ہی بیٹا کرے گا، جیسا استاد کا کردار ہے ویسا شاگرد کرے گا، جیسے پیر کی سیرت ہے ایسے مرید کا کردار ہوگا۔ لیکن فرمایا باپ کا کردار بھی اتنا مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے کہ بیٹا اس کی پیروی کر سکے۔ اچھائی بھی تو کرے گا، ایک وقت ہے گا باپ غلطی کرے گا، بیٹا اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ بیٹا باپ کی غلطی کو دیکھ کر سمجھدار ہوا تو پیروی نہیں کرے گا۔ استاد بھی ایک وقت پہ آگے شاید غلطی کر جائے، اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ پیر کامل ہو لیکن آخر انسان ہے، آخر آدم کا بیٹا ہے، غلطی کر سکتا ہے، اس کی سیرت بھی اس قابل نہیں ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ فرمائے کائنات کو ایک ایسا اسوہ حسنہ دیا جائے، کامل نمونہ دیا جائے، آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کی جائے، خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ تو فرمایا اب وہ بہترین نمونہ کس کا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے صرف نمونہ نہیں بہترین نمونہ ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس نمونے کو اپناؤ گے تو خدا کی رضا کو پالو گے۔ حضرات محترم اب مصطفیٰ کی زندگی ہم گناہگاروں کے لیے نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے۔ جناب والا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے مصطفیٰ نے 63 سالہ زندگی میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ آنے والی انسانیت کے لیے ہر قدم پہ رہنمائی کا سما مہیا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جو بھی آئے تجارت کرنا چاہے مصطفیٰ کی تجارت کو دیکھ لے، نکاح کرنا چاہے میرے آقا کی ازدواجی زندگی کو دیکھ لے، اگر استاد بننا چاہتا ہے مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو پڑھانے والے آمنہ کے لال کو دیکھ لے، اگر سفر کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ کے سفر کو دیکھ لے، اگر جہاد کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ کے انداز جہاد کو دیکھ لے۔
فرمایا کوئی ایسا جناب والا پہلو نہیں ہے جس میں تشنگی ہو، جس میں مایوسی ہو۔ مصطفیٰ کی زندگی کو اللہ نے بہترین نمونہ قرار دے رکھا ہے۔ حضرات محترم، اب میں بات مثال سے سمجھا کر آسان کر دیتا ہوں۔ ایک والد صاحب جو بڑے سیانے تھے، وہ مسجد میں گئے، وہاں پہ بچے کو داخل کروایا، دیکھا تو استاد محترم پڑھا رہے تھے، بیٹا پڑھو، سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سالما۔ والد صاحب پریشان ہو گئے، میں نے سمجھا تھا استاد محترم بڑے قابل ہوں گے، یہ تو خود بھی جوڑ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہجوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، میرے بیٹے کو کیا پڑھائیں گے؟ وہ غصے میں آ گئے۔ مسجد سے باہر نکلے تو ایک حاجی صاحب کھڑے تھے، وہ کہنے لگے ذرا ہوش کرو، استاد محترم کو آتا ہے، بغیر جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہجے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال سے بات آسان کر دوں۔ حضرات محترم، ایک گونگا ہے جس کی زبان کی قوت نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ اشارہ کرے گا۔ ایک صاحب زبان اس کے سامنے آیا، وہ بھی بات کر سکتا ہے لیکن گونگے کے سامنے اس کی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس کو سمجھانے کے لیے اشارہ کرے گا۔ اب کوئی دیکھنے والا بے عقل یہ کہے اب یہ دونوں گونگے ہیں، کہ اس کی غلط خیالی ہے، بھائی گونگا ایک ہے، دوسرا سمجھانے کے لیے اشارے کر رہا ہے، بلا تمثیل بلا تشبیہ۔ لوگوں، استاد کو ہجے کی ضرورت نہیں ہے، استاد کو جوڑ کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو سمجھانے کے لیے ہجے بھی کر رہا ہے، جوڑ بھی کر رہا ہے، بولنے والے کو اشارے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی گونگے کو سمجھانے کے لیے اشارے کر رہا ہے۔ یوں ہی میرے نبی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کام کرتے جا رہے ہیں تاکہ انسانیت کو فیض مل جائے۔ چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، شادی کیسے کرنی ہے، پانی کیسے پینا ہے، جناب والا معاہدہ کیسے کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ فرمائے یہ راستہ عین جنت کا راستہ ہے، یہ بہترین نمونہ ہے۔ مصطفیٰ کو ضرورت نہیں تھی، تمہارے استاد بن کر تمہیں سمجھاتے جا رہے ہیں، تمہاری رہنمائی کرتے جا رہے ہیں، اب ان پہ اعتراض نہ کرنا۔ حضور نے شادی کیوں کی ہے، حضور نے پانی کیوں پیا ہے، حضور نے سفر کیوں کیا ہے، اگر نور تھے تو دانت مبارک سے خون کیوں آیا ہے؟ بھائی یہ سب کچھ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، اگر تمہیں سمجھ آ جائے گی تو خدا کی محبت نصیب ہو جائے گی، اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آ سکتا تو تم کبھی بھی اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مصطفیٰ کریم ہمیں سمجھانے کے لیے جب نماز کا حکم آیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو۔ کریم آقا کے غلام عرض کرتے ہیں کیف نصلی یا رسول اللہ، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے ہی نماز پڑھتے جاؤ۔ معلوم ہوا کہ نماز عبادت خدا کی ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے، اس وقت تک تمہاری نماز کامل نہیں ہو سکتی جب مصطفیٰ کی سنت کو نہیں اپناؤ گے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ایک مرتبہ صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ صوم وصال کا معنی یہ ہے مسلسل دن رات لگاتار روزہ رکھنا، افطار نہ کرنا۔ جب غلاموں نے دیکھا محبت میں آئے، کریم آقا کی سنت سمجھ کر صوم وصال رکھ لیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن تو صحابہ نڈال، کوئی کسی کا سہارا لے کر آ رہا ہے، کوئی کسی دیوار کو پکڑ کے آ رہا ہے، کوئی لاٹھی کا سہارا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ مالکم ایھا الناس، لوگوں کمزور کیوں ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ حضور ہم نے دیکھا آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ فرمایا ایھکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو سکے؟ ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں تو رب کے پاس رات گزارتا ہوں، رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ آج کا انسان 1400 سال بعد کلمہ پڑھ کے کہتا ہے نبی میری طرح، نبی میرے جیسا۔ لوگوں میرے مصطفیٰ نے ایھکم مثلی کہہ کر یہ فرما دیا ہے، لوگوں اس کائنات میں ہر ایک کی مثال ہو سکتی ہے، نہ خدا کی مثال آ سکتی ہے، نہ مصطفیٰ کی مثال آ سکتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کو کبھی اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، حضور کے بارے میں کبھی یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، حضور کو اپنے جیسا کبھی نہ کہنا۔ اور جناب والا میں نے ایک بات پڑھی، دل بڑا خوش ہوا، انہوں نے لکھا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش مکہ وہ دیکھتے رہے حضور کی سیرت کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کرتے رہے، آپ کی سیرت کو دیکھتے، آپ کے کردار کو دیکھتے، آپ کے گفتار کو دیکھتے، معاملات کرتے، حتیٰ کہ کافروں نے بھی کہا انت صادق وانت امین، حضور آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ میں نے کہا کافروں نے دیکھا
انہیں حضور میں کوئی عیب نظر نہیں آیا. آج 1400 سال بعد نہ دیکھنے والا, صرف مصطفیٰ کا نام لے کر کلمہ پڑھنے والا, وہ ایسے کیسے عیب تلاش کر رہا ہے؟ بھئی تم سے تو وہ کافر ہی بہتر ہے جو مصطفیٰ کی رسالت کو نہیں مانتے, سیرت کو بھی مان رہے ہیں, میرے مصطفیٰ کے کردار کو بے داغ مان رہے ہیں. الحمدللہ اہل حق کا عقیدہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کی ذات, آپ کی صفات میں کوئی عیب نہیں ہے. اس میں عیب ذات نے مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک بنا کے بھیج رکھا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے مصطفیٰ کریم کے سامنے یہ سند حاصل کر لی, اور میرے مصطفیٰ شرک سکھانے نہیں آئے, غلط بیانی سکھانے نہیں آئے, اپنی محبت میں خلوق سکھانا نہیں آئے. جب بھی کوئی غلطی کرتا, آج عالم دین برداشت نہیں کر سکتا, آج کا مفتی تمہیں ٹوک سکتا ہے, تو اللہ کے نبی اپنے غلام کو منبر پہ کیوں نہیں ٹوک سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا حسان تو نے سچ کہا ہے, اللہ نے مجھے جمیل بھی بنایا ہے, اللہ نے حسین بھی بنایا ہے, اللہ نے ہر عیب سے پاک بھی بنایا ہے. اب قیامت تک کے لیے کسی اور نمونے کی کوئی ضرورت نہیں. بے عیب مصطفیٰ کے سامنے ہر عیب سے پاک ہونا چاہتے ہو تو آؤ میری سیرت کو اپنا لو, میرے پیچھے چلنا شروع کر دو, میری اتباع کرو, تمہارا بیڑا پار ہو سکتا ہے. حضرات آج اسلام پہ, آج بانی اسلام پہ, پیغمبر اسلام پہ, جناب والا داعی اسلام پہ مختلف حملے کیے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ, آپ کی سیرت طیبہ, آپ کے کردار پہ, آپ کے پیغام پہ, اور آپ کے سینہ پاک پہ اترنے والی کتاب پہ عجیب عجیب رقیق حملے کیے جا رہے ہیں. ہوشیار ہونے کا وقت ہے, خبردار رہنے کا وقت ہے. کبھی اپنے عقیدے پہ سودا نہ کرنا, کبھی اپنی جناب والا خودی پہ سودا نہ کرنا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ ایک باغ سے گزرے تو بہترین خوبصورت پکے ہوئے انگوروں کا باغ تھا. جی چاہا کہ انگور کھائیں, بحثیت انسان دل کرتا ہے. حضرات گرامی آپ نے فرمایا بھائی مجھے انگور چاہیے. اس نے کہا قیمت دو. آپ نے فرمایا قیمت تو کوئی نہیں, یہ ٹوٹے ہوئے جوتے میرے پاؤں میں ہیں, یہ لے لو اور انگور دے دو. اس نے کہا جناب یہ ٹوٹے ہوئے جوتوں کے بدلے انگور نہیں ملا کرتے, جائیے اپنا کام کیجئے, ہم ٹوٹے ہوئے جوتوں کے بدلے انگور نہیں دے سکتے. کسی نے بتایا بعد میں بھائی یہ جو جانے والا ہے عام نہیں, اللہ کا ولی جا رہا ہے, یہ بڑا مقرب ہے, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. وہ ٹوکرا لے کر پیچھے دوڑا, حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, میں پہچان نہیں سکا. کیوں بھائی؟ جناب مجھے فلاں نے بتایا آپ ابراہیم بن ادم ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, معاف کر دیں. کھجوروں کو ٹوکرا, انگوروں کو ٹوکرا جناب والا قبول فرمائیے. آپ نے فرمایا بھائی اس کی قیمت ٹوٹے ہوئے جوتے ہی ہیں. اس نے کہا نہیں اب میں قیمت نہیں لیتا. آپ نے فرمایا ان کی قیمت ٹوٹے ہوئے جوتے ہی تھے, ہم فقیری کے بدلے میں گور لینے والے نہیں ہیں. حضرات یہ انا ہونی چاہیے, یہ خودداری ہونی چاہیے. آج جناب والا فرانس سے یاری لگانے والا, آج ڈالر کی خاطر للچائی نگاہوں کو دیکھنے والا, جناب والا اپنے عقائد پہ, اپنے نظریات پہ, اپنے دین پہ سودا کر رہا ہے. نبی کے خیور غلاموں نے بتایا ہے ہم کل بھی مصطفیٰ سے محبت کر رہے تھے, آج بھی حضور کی محبت کا نعرہ لگا رہے ہیں. کبھی اپنے عقیدے پہ, کبھی اپنے نظریات پہ سودا نہ کرنا, کبھی دنیا کے سامنے نہ جھکنا. نبی کے غلاموں نے یہی تو پیغام دیا ہے. حضرات کچھ بھی نہ رہے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ کریم کے غلام نکلے میدان بدر کی طرف, تو مدینہ کے یہودی منافق کہنے لگے مسلمانوں خود موت کو دعوت دے رہے ہو, مذاق کرنے لگے, تمسخر کرنے لگے, نبی کے غلاموں کو پریشان کرنے لگے, کہنے لگے تمہاری تعداد بڑی تھوڑی, ابو جہل بڑا قافلہ لے کر آ رہا ہے, وہ تو تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے. مصطفیٰ کے غلام حضرت حسان آگے بڑھے, جواب دیا, فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگوں ہمیں ساری دنیا کے مقابلے میں یہی کافی ہے, ہمارے دل میں ایمان ہے, مصطفیٰ کی محبت کا چراغ ہے. بس اس سے بڑی دولت کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کی بڑی طاقت, بعض لوگ کہتے ہیں ڈالر ہے, بعض کہتے ہیں عہدہ بڑی طاقت ہے, جناب والا کوئی کہتا ہے دولت بڑی طاقت ہے. لوگوں دنیا میں سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے, مصطفیٰ کی غلامی کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. تو آئیے یہ غلامی کا پٹا اپنے گلے میں رکھیں, مصطفیٰ کریم سے محبت کرتے رہیں. یہ محافل, یہ جناب والا اجتماع, یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے, یہ
یہ اپنا نام چمکانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سبق پکانے کے لیے ہیں، مصطفیٰ کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہیں، حضور سے رشتہ غلامی کو پختہ کرنے کے لیے ہیں۔ تو ہر محفل میں آنے کے بعد جب جاؤ تو یہ محسوس کیا کرو، ہم آئے تھے تو شاید کسی کے غلام تھے، اب ہم ان کی غلامی کا پٹا اتار کے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا لے کے جا رہے ہیں۔ اگر یہ پٹا غلامی میں ہمارے گلوں میں رہا، ہمارے سروں پہ حضور کی غلامی کا تاج رہا، تو خدا کی قسم ادھر بھی کامیابی ہے، ادھر بھی کامیابی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کعبہ ہماری نوکری کو، ہماری غلامی کو، نسبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔